بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اشرف الخلق سیدنا محمد الفاتحہ سیدی شیخ محمد شیخ ابراہیم شیخ محمد عثمان عبد البرہانی الفاتحہ سیدی شیخ ابراہیم شیخ محمد عثمان عبد البرہانی الفاتحہ سیدی شیخ محمد عثمان عبد البرہانی شیخ لا الہ الا الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والوں کو البرہانیہ اسٹوڈیو اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، نہایت حساس موضوع ہے، اور ایک مومن کے ایمان والے کے بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ جو اتوار والی نشست ہے البرہانیہ کے اسٹوڈیو سے، معمول یہ ہے کہ ہم پہلا جو نصف حصہ ہے وہ اپنے موضوع سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے، اور دوسرے نصف حصے میں آپ کے جو سوالات ہوں گے، چاہے وہ موضوع سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم ایک اتوار کو کسی نہ کسی معاشرتی موضوع کے حوالے سے دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں جس طرح گزشتہ موضوع میں کی تھی، اور پھر ایک ہم نشست جو ہے وہ رکھتے ہیں عقائد کے حوالے سے جیسا کہ آج ہے، اور پھر ضرورت کے تحت ہم انشاءاللہ معاملات میں اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کا موضوع اس حوالے سے نہایت اہم تھا۔ اس موضوع پر مختلف عنوانات کے تحت ہم اس اتوار کی نشست میں کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں، شرک کے حوالے سے، توحید کے معاملے کے توحید کے عقیدہ کے حوالے سے، اور دیگر کچھ موضوعات کے حوالے سے ہم اس معاملے پہ، اس موضوع پہ، اس عقیدے کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے تحت ہم وہی بات انشاءاللہ، اور اس میں سے بہت سی باتیں دہرائی بھی جا رہی ہوں گی، لیکن ہم آج اس کو ایک اور انداز سے کریں گے اس بات کو، کہ میں کوشش کروں گا کہ میں نے کچھ قرآن کریم کی چند نہایت گنی چنی چند 4-5 آیات، اور اسی طرح 4 سے 5-6 احادیث انشاءاللہ وہ جمع کی ہیں۔ میں آپ کو وہ پڑھ کر بھی سناؤں گا، اس کے اوپر ہم مختصر بات کرتے چلیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے اس موضوع کے متعلق مختصر سی وضاحت کریں گے، تو ہمیں یہ موضوع نہایت اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے اگر وہ لوگ جو اس موضوع کو درست نہیں سمجھے، ان کی جو ان کے پاس جو قرآن و حدیث سے دلائل ہیں اور جو وہ آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں، تو ہم ان کا درست مفہوم سمجھنے کی بھی ضرور کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس انشاءاللہ وقت ہوا۔ تو ہم بلا تاخیر انشاءاللہ اپنے موضوع سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں ان کی جانب چلتے ہیں۔ بنیادی موضوع ہے غیر اللہ سے مانگنا۔ غیر اللہ سے مانگنا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اب اس مانگنے میں مدد بھی شامل ہے، جسے استمداد کہتے ہیں، اور اس مانگنے میں استعانت بھی شامل ہے، معاونت چاہنا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس مانگنے میں ہر چیز شامل ہے غیر اللہ سے مانگنا۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے ضمن کے اندر کچھ ذیلی موضوعات ہیں۔ دعا اور ندا میں فرق، وہ کیا ہے؟ قبر والوں کو پکارنا، یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور پھر زندہ کون اور مردہ کون؟ ظاہر ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو آیات ہیں ہم ان کو، ان موضوعات پر الگ الگ بات کرنے کے بجائے انشاءاللہ مجموعی طور پر ان آیات اور احادیث کو سمجھیں گے نا، تو یہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے ہماری عقیدے کے اندر جو اگر کہیں بگاڑ ہے یا فساد ہے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو سب سے جو بنیادی ہمارا موضوع ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف جانے سے قبل ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی ہم اکثر وضاحت کرتے رہتے ہیں، کہ غیر اللہ سے مانگنا کیا شرک ہے یا نہیں ہے۔ اس کو تو چلو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ یہ شرک کی تعریف اور ڈیفینیشن ہمارے جو سامعین آپ ہیں
کئی مرتبہ آپ ہم سے یہ سن چکے ہوں گے اس پلیٹ فارم سے، لیکن ایک تو دوبارہ آپ کی گوش گزار کر دوں، اہل سنت کے ہاں جو شرک کی ڈیفینیشن ہے، جو اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر موجود ہے، عقائد کی کتب کے اندر متفقہ جو کتاب ہے جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفی، اس کے اندر جو اس کی تعریف موجود ہے، وہ تعریف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا انہوں نے اس کی تیسری صورت بھی بنائی ہے۔ دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واجب الوجود مانے، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا لازم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ہونا لازم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اگر کسی کے حوالے سے، حتیٰ کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے بھی کسی کا یہ خیال ہے تو بھی یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے باقی سب کو تخلیق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے تخلیق کیا، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو آپ سید الخلق ہیں، آپ اول الخلق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن آپ واجب الوجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واجب الوجود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانا یا جانا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ جانا یا مانا، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جسے معبود سمجھا جائے، تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی یا اسے عبادت کے لائق ٹھہرایا یا مانا، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو مشرک بنا دیتی ہیں، جن کے کرنے والا شریک اللہ کا ٹھہرانے والا قرار پاتا ہے، اور یا کسی نے یہ دونوں کیے، یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ ہے شرک، سادہ سا، اتنی زیادہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے ہم آج کے موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل، اور ایک اور بات جو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، میں آپ کو برکت کے لیے، اس کا مفہوم تو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، میں برکت کے لیے اس کا آج آپ کو عربی متن بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایما امرئ قال لاخیہ، جس شخص نے بھی اپنے بھائی سے یہ کہا، یا کافر، او کافر، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا، فقط باء بہا احدہما، تو یہ کفر جو ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی جانب لوٹ کر آئے گا، یعنی یہ جو کافر کہنا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کان کما قال، تو اگر تو جس طرح اس نے کہا ہے، یعنی جس کو اس نے کافر کہا ہے اگر تو وہ کافر ہی ہے، اس نے کوئی کفر کیا ہے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہنے والے کی، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، لیکن اگر جس کو اس نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے، تو یہ جو کفر کا کلمہ ہے یہ کہنے والے کی جانب لوٹ آئے گا، اور کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اتنی یہ خطرناک بات ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اور یہ یاد رکھیے کہ جو شرک ہے یہ کفر کا بدترین درجہ ہے، یعنی جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شرکیہ کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے کفر کیا، کفر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شرک کفر کی سب سے بدترین شکل ہے، ہلکا کفر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہلکا کفر بھی ہوتا ہے، جس طرح کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح کتابی ہیں، یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ کافر انہیں کتابی کہتے ہیں۔ لیکن کفر کا جو بدترین درجہ ہے وہ شرک ہے۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا خدا نخواستہ کہ یہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے، یہ شرکیہ کام کرتا ہے، یہ شرکیہ فعل اس نے سر انجام دیا، تو ہم اس کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور شرک اور کفر کا فتویٰ لگانے والے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ یہ ہمارے ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو لہٰذا کسی کے بارے میں بھی، کسی کے عقیدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہوئے، اس کو جج کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو حدود قائم فرمائی ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، ان حدود کو کبھی بھی نہ توڑیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ حد ہے اللہ نے قائم فرمائی ہے کہ ہم کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ حرکت اس نے مبنی بر شرک ہے یا نہیں، کیونکہ شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے افعال سے اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ خیر یہ ایک اور بحث ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کسی نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کی طرف بڑھنے سے قبل یہ مختصر سی وضاحت ضروری تھی۔ انشاءاللہ اب ان آیات اور احادیث جو ہم نے جمع کی ہیں، کچھ مختصر سی ہیں، زیادہ تفصیل نہیں ہے، اس موضوع کے اوپر اتنا کانٹینٹ موجود ہے، حق کی تلاش میں ہے، اور آپ انٹرنیٹ آج کل کے دور میں موجود ہے، مختلف کتب موجود ہیں، تو جانبین کی
کی طرف سے بہت سارا کنٹینٹ موجود ہے. جو اس کا انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ان کی جانب سے بھی بہت سارا مواد ہمیں بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے. اور جو اس معاملے کو درست سمجھے ہیں اہل سنت کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارا مواد ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے. بس ایک قانون اور رول یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی دین کے کسی عقیدے کو قرآن کریم کی کسی ایک یا آدھی آیت کو مد نظر رکھ کے ہم نے نہیں سمجھنا، بلکہ قرآن کریم اس متعلق کہاں کہاں کیا کیا بیان کرتا ہے. مکمل القرآن یفسر، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو ہم نے جب کسی آیت مقدسہ کو دیکھنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اور کہاں کہاں اس متعلق یہ بات فرمائی ہے. تو جب ہم ساری آیات کو جمع کریں گے نا اس موضوع کے متعلق، تو پھر ہمیں ایک مکمل پکچر نظر آئے گی، مکمل موضوع اور مکمل وہ بات سمجھ آئے گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت ایک لیتے ہیں یا اس کا ایک حصہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا من چاہا مضمون، من چاہا مفہوم اخذ کر کے جو ہے وہ خود بھی سمجھنے لگتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خدا نخواستہ ہم بڑے جو ہے نا وہ حق پرست ہیں اور ہم بڑے حق پر ہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دلائل موجود ہیں. تو یاد رکھیں کہ امت کے اندر جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا، ان سب کے پاس قرآن و سنت ہی کے دلائل موجود ہوتے ہیں. یہ سب کے سب قرآن و سنت کی مختلف تشریحات، چاہے وہ غلط ہیں یا درست ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن اہل سنت کا خاصہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت جو اہل حق ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی کسی ایک آیت کو نظر انداز کر کے اور ایک آیت پر اپنی مرضی کا اور من چاہا مفہوم اس سے اخذ نہیں کرتے، بلکہ وہ ایز اے ہول قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن کریم اس موضوع سے متعلق کیا کیا کہتا ہے، کہاں کہاں کہتا ہے، وہ سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک معنی مفہوم اخذ کرتے ہیں جو قرآن کریم کا مجموعی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سنت بھی ظاہر ہے پھر اس کے اوپر دلیل سنت سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے. نہ کہ وہ ایسا معنی اخذ کرتے ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت وہ کہتی ہو اور من چاہا اس کا مفہوم نکال لیا، اور قرآن کریم کی دیگر کئی آیات اس کی نفی کرتی ہوں، تو قرآن کریم کا آپس میں ہی وہ لوگ تضاد کروا دیتے ہیں. اور پھر سنت بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، رسول کریم کا عمل، صحابہ کا عمل اس کی مخالفت میں ہوتا ہے. تو چونکہ ان کی اپنی مرضی کا بس وہ مفہوم نکل رہا ہوتا ہے، تو قرآن کریم دیکھیں جی قرآن نے یہ کہا، قرآن کے اندر یہ ہے، قرآن کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق قرآن کریم کی مختلف آیات اور احادیث ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھنے کی مختصراً کوشش کریں گے. اور پھر انشاءاللہ جو لوگ قرآن کریم کی بعض ان آیات کو پیش کرتے ہیں جن کا مفہوم انہوں نے غلط سمجھا ہے، پھر ہم ان کو بھی انشاءاللہ ان آیات کی اور احادیث کی روشنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ سورہ مائدہ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار ہے اللہ. ولی کہتے ہیں دوست، مددگار. ٹھیک ہے، بے شک تمہارا دوست ہے اللہ، ورسولہ، تمہارے مددگار ہیں اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں. یہ آیہ مقدسہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان یہ ولی ہیں تمہارے، تمہارے مددگار ہیں. اس کے بعد شاید ولی کا لفظ ایک اور مقام پہ بھی آیا سورہ توبہ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ بھی قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ وہ ان کا مولا ہے، وہ جبریل اور سیدنا جبریل علیہ السلام مولا ہے، وہ صالح المؤمنین، اور صالح مومنین مولا ہے، یعنی مددگار ہے. اور پھر کسی کو اگر کسی مولا کے لفظ سے نہیں ولی کا معنی تو دوست ہوتا ہے، مولا کا معنی تو دوست ہوتا ہے، تو اللہ نے آگے اس کی وضاحت کر دی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے بعد مددگار ہیں. اب اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا کہ فرشتے بھی مددگار ہیں. ظہیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مددگار. ٹھیک ہے، تو اس ظہیر کے لفظ نے پوری آیت کی وضاحت کر دی. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے سیدنا جبریل اور دیگر جو فرشتے ہیں، اور اہل ایمان، اللہ نے ان سب کو مددگار قرار دیا قرآن کریم کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اب ہمارے یہاں اسپیسیفکلی کچھ الفاظ کے بارے میں
جو کہ یہاں ہمارے یہاں بعض لوگ ان الفاظ کو استعمال کر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ استعمال کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، استغاثہ، استعانت وغیرہ۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کی قوم کے ایک شخص نے ان سے مدد چاہی اور پھر انہوں نے اس کی مدد کی، اور وہ سارا واقعہ تفصیلات ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اللہ نے کن الفاظ کے ساتھ اس مدد چاہنے کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ وہ شخص جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ان کے حمایتیوں میں سے، ان کے شیعہ کہتے ہیں چاہنے والوں میں، ان کی قوم میں سے تھا، ان کی حمایتیوں میں سے تھا، اس شخص نے استغاثہ کیا، غوث استغاثہ کیا یعنی مدد چاہی، اس نے مدد چاہی علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو اس کا دشمن تھا، تو اس نے اپنے دشمن کے خلاف سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، مدد چاہی۔ اب سیدنا موسیٰ معاذ اللہ تو نہیں ہے تو غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ تو نہیں ہے آپ، لیکن اس شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ اوہو یہ تو شرک ہے، مجھ سے مدد کیوں مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے کیوں استغاثہ کر رہے ہو، اللہ سے استغاثہ کرو، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ پتہ چل گیا نا ہمیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فعل پتہ چلا، اور اس سے قبل اللہ نے اپنے بارے میں خود فرمایا اور اپنے فرشتوں کے بارے میں فرمایا اور مومنین کے بارے میں فرمایا۔ اب انبیاء کرام کے افعال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت کے حوالے سے آپ نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار، اللہ کے اس دین کے لیے، اللہ کے اس دین کا کام کرنے کے لیے کون ہے میرا انصار، میرے مددگار کون ہے؟ تو انصار صاف طور پر واضح طور پر مدد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غیر اللہ سے مدد چاہی، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ غیر اللہ سے مراد وہ غیر اللہ جو مطلب اللہ کے علاوہ، ظاہر ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ اللہ تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ، اللہ کے علاوہ ہی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی نے ان سے مدد چاہی۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی اس کی مزید ڈیپتھ میں جائیں نا، وسیلہ کے حوالے سے جائیں، یعنی اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ تو جو ہے نا وہ اپنا ہے اسباب کے تحت ہے وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اسباب کے علاوہ بھی مدد کی بھی ہے اور مدد چاہی بھی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، جب آپ نے اپنے دربار میں کہا کہ کوئی ہے جو مجھے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا دے، تو آپ کے ایک امتی سیدنا آصف بن برخیہ جو تھے، انہوں نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے قبل اس کو لے آؤں گا، اور وہ لے آئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں، انہوں نے مدد چاہا، پوچھا کہ کون ہے جو لا کر دے گا، اور یہ اسباب کے تحت تو نہیں تھا، یہ تو ایک انسان کے لیے عام عمل تو نہیں ہے کہ وہ جو اتنا بھاری برکم تخت ہزاروں میل دور سے ایک لمحے کے اندر لے آئے۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کے واقعے کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں اس قسم کی، مثال کے طور پر آپ نے اپنی جو قمیص مبارک ہے، آپ نے وہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ آپ نے اپنی قمیص بھیجی اور فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا، اللہ انہیں شفا دے گا اس کی وجہ سے۔ اور جب آپ کی وہ قمیص ڈالی گئی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں، تو اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ اب یہ بھی کوئی عام عمل نہیں ہے، کوئی معمول کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مافوق الاسباب چیز ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے جو ہے مدد کی بھی ہے اور مدد چاہی بھی ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اور قرآن کے اندر بیان کردہ کوئی بھی چیز ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کہ تاکہ ہمیں کوئی شخص قرآن کریم کی چند آیات کا غلط مفہوم اخذ کر کے گمراہ نہ کر سکے، ہمیں اپنی مرضی کا مفہوم ہمارے سروں کے اوپر نہ تھوپ سکے، بلکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن کریم کی آیت موجود ہوں۔ اللہ نے یہ چاہا، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو مدد چاہنا ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے کسی بندے سے مدد چاہنا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت مقدسہ ہے سیدنا ذوالقرنین، ان کے حوالے سے
ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جب یہ سیدنا ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل سورہ کہف کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. تو سیدنا ذوالقرنین جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں ایک قوم تھی جنہوں نے کہا کہ ہمیں آپ یہ دیوار بنا دیں, اس کے پیچھے سے کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دیوار بناتا ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دیوار بنانے کے لیے ان سے مدد مانگی, اور وہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے فرمایا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, تو تم میری اعانت کرو قوت کے ساتھ, میری مدد کرو. اور مدد کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا, جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا نا ان کے ساتھی نے, استغاثہ, یہاں انہوں نے استعمال کیا استعانہ, فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, تو پھر تم سب میری مدد کرو, میری اعانت کرو قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ میں نے فَأَعِینُونِی پہ کیوں زور دیا اتنا, یہ انشاءاللہ اس سے ملتے جلتے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال کیے ہیں غیر اللہ کے لیے, کیونکہ یہ لفظ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہی وہ لفظ ہے جس کے اوپر بڑی جو ہے نا لے دے ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ شریف کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو نستعین کا جو من چاہا مفہوم سمجھنے والے لوگ ہیں وہ استعانہ معاونت, استعانہ کے اسی لفظ کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ اہل ایمان کو کفر کی طرف دھکیلتے ہیں اور ان کو مشرک قرار دیتے ہیں, مشرک بناتے ہیں. تو اس لیے یہ لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نستعین فرما رہا ہے, تو دوسری جگہ پہ اللہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں نے, انبیاء نے اور دیگر لوگوں نے اللہ کے علاوہ سے بھی مدد چاہیے, اعانت چاہیے, اور نہ صرف چاہیے بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرو. سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں کے اوپر, بھلائی کے کاموں کے اوپر تعاون کیا کرو. ایگزیکٹ وہ لفظ ہے تعاون, جو معاونت کا لفظ جو استعانہ میں ہے. استعانہ کہتے ہیں مدد چاہنا, تعاونہ کہتے ہیں مدد کرنا, معاونت کرنا. تو یہ اگر تو وہ معنی لیا جائے جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہو جائے گا قرآن کریم میں معاذ اللہ؟ قرآن کریم تو لا ریب فیہ کتاب ہے, اللہ نے خود اس کے بارے میں فرمایا اس میں نہ تو کوئی شک ہے نہ اس میں کوئی تضاد ہے. آپ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ تضاد اور بات نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے, بلا عیب کتاب ہے. تو تضاد ہونا تو بہت بڑا عیب ہے. اللہ کی کتاب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بندے کی کتاب میں عیب ہو تو ہم اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو یہ اگر مفہوم سمجھا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نستعین کا یہ مفہوم ہے کہ جی نہیں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہم اللہ کے علاوہ, تو پھر تو قرآن کریم خود ہی اپنی کئی جگہ پہ معاذ اللہ نفی کرتا نظر آئے گا. جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیدنا ذوالقرنین نے کہا کہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, بیان ہی وہی الفاظ جو استعین والے الفاظ ہیں کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اور یہ مدد جن سے چاہی جا رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہاں پہ وہ جو لوگ موجود تھے ان سے مدد مانگ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا انشاءاللہ یہ جو معاونت چاہنا ہے, پھر ہم کیا کریں, ہمارا درست عقیدہ کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کی جانب ہم یہ چند آیات ہو گئی ہیں, چند احادیث ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر اینڈ پہ ہم مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے کہ حقیقت میں پھر عقیدہ کیا ہونا چاہیے, حقیقت میں پھر درست انداز اور رویہ کیا ہے اس معاملے میں. انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. ایگزیکٹ وہی الفاظ کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. عون کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, وہی استعین والا لفظ کہ اللہ اپنے بندے کی معاونت کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی معاونت کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی معاونت کر سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے باقاعدہ اس کی نصیحت فرمائی ہے, یہ اس کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اپنے معاونت کیا کرو. وہی جو قرآن میں اللہ نے وتعاونوا علی البر والتقوی کا حکم ارشاد فرمایا. حدیث میں بھی اس کی تائید ہے, سنت میں بھی اس کی تائید موجود ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کا عمل معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی معاونت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو قیامت کا جب منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور یہ سارا کچھ, تو آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں فاستغاثوا, آپ نے استغاثہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تمام کے تمام استغاثہ کریں گے آدم علیہ السلام سے, اور پھر نوح علیہ السلام سے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ساری مخلوق استغاثہ کرے گی.
اور یہ اس حدیث میں اس بات کا بھی جواب ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں نہیں زندہ سے تو کر سکتے ہیں مردہ سے، اب نستعین میں تو زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس وقت نہیں کہتے، لیکن جب یہ حدیثیں سامنے آتی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے مراد ہے کہ آپ زندہ سے تو مدد مانگ سکتے ہیں، جو مردہ ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ قیامت تو اس وقت فوت ہونے کے بعد کی بات ہے نا، قیامت کا معاملہ تو دنیا سے وفات کر جانے کے بعد کی بات ہے نا، نہیں قیامت میں زندہ، اس کا پھر کہتے ہیں نہیں قیامت میں تو سب کو پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے انبیاء نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبور کے اندر ان کی جو قبر کی مٹی ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرے زندہ ہوں تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جو میں اچھائی دیکھوں گا میں ان پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، جو ان میں برائی دیکھوں گا ان پر اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ تو انبیاء تو اپنی قبور کے اندر بھی اللہ نے انہیں حیات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو موت و حیات کا کانسیپٹ ہے یہ تو ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے نا، کہ شاید وہ دنیا سے چلے گئے تو اب وہ اس طرح نہیں رہے، یا معاذ اللہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، قرآن و سنت تو ایسا نہیں بتاتے ہمیں، نہ اللہ کے حبیب خود اپنے بارے میں ایسا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام مخلوق، تمام انسان وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور استغاثہ کا لفظ استعمال کیا، آپ سے استغاثہ کریں گے، اور یہ استغاثہ صرف آپ سے نہیں ہوگا، اس سے قبل ساری مخلوق سیدنا آدم سے کرے گی، پھر سیدنا نوح سے، اور دیگر کچھ روایات کے الفاظ ہیں، پھر سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ تک آئیں گے، اور سیدنا عیسیٰ پھر اشارہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، اور پھر جب سب مخلوق وہاں پہنچے گی تو آپ منع نہیں کریں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا میرے پاس آ جاؤ، یہ جو آج کے دن تمہیں جو مدد درکار ہے شفاعت کے لیے میں ہوں جس کے لیے جس کی یہ ذمہ داری ہے، جس کا یہ کام ہے، جس کا یہ فرض ہے، جس کو اللہ نے یہ فریضہ سونپا ہے، جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور پھر آپ ساری مخلوق کی حاجت روائی کریں گے، ساری مخلوق کو جو حاجت درپیش ہوگی، ساری مخلوق کو آپ ان کی حاجت روائی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضرورت پوری فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں گے شفاعت کی، اور اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اللہ آپ کی شفاعت مخلوق کے حق میں قبول فرمائے گا۔ کہاں اس میں شرک ہے؟ نہ اللہ اس کو شرک قرار دے رہا ہے، نہ اللہ کے حبیب شرک قرار دے رہے ہیں، نہ اللہ کے کوئی نبی شرک قرار دے رہا ہے، نہ ساری انسانیت اس کو شرک قرار دے رہی ہے۔ پھر پتہ نہیں کن کو یہ شرک لگتا ہے، اور ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ شرک لگتا ہے، اور انہیں معلوم نہیں کہ یہ احادیث جو بخاری اور مسلم کے اندر اتنی واضح موجود ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، بعض اوقات آپ کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ایک رات تہجد کو وقت آپ نے وضو کروایا تو آپ نے ارشاد فرمایا سل مانگو، سوال کرو۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کس سے مانگنا نہیں چاہیے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے، جن کی زبان مبارک سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور جن کی عمل، جن کا قول اور فعل شریعت کی بنیاد ہے، سنت ہے، آپ فرما رہے ہیں سل مانگو، مجھ سے مانگو۔ اور صحابی بھی یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ایاک نستعین، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے فرمایا ایاک نستعین، تو اب آپ اپنے آپ سے مانگنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صحابی کا بھی یہ عقیدہ کلیئر ہے۔ تو صحابی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسألو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی مرافقت کا، آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ جنت کا سوال کرنا کیا امور عادیہ میں سے ہے؟ نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا نہیں اللہ نے مجھے جو ہے نا تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن قل لا املک لکم، کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اس سے ساتھ کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی، اللہ نے اپنی چاہت سے، اللہ نے ہی تو عطا فرمائی ہے جو شان عطا فرمائی ہے، اللہ ہی نے تو اپنے حبیب کو مختار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی چاہت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ سمپل از دیٹ، اس میں کیا جو ہے نا وہ مشکل ہے اس کو سمجھنے میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ تو تم نے کچھ ایسی چیز مانگ لی ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں، جو میں دے نہیں سکتا معاذ اللہ. نہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ابا غیر ذالک، کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ الفاظ کیا کوئی ایسا شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو؟ معاذ اللہ جس طرح یہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بات بتاتے ہیں کہ نہیں آپ تو یہ بس آپ کو تو کچھ بھی نہیں تھا معاذ اللہ، اور آپ ایک عام انسان تھے، بس ایک رسول تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جنت کی رفاقت، کچھ اور بھی چاہیے؟ اب غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے تو مانگ لو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بس آپ مل گئے، آپ کی رفاقت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ ایک عاشق کو اپنے محبوب کے سوا اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس یہی چاہیے، اور کیا چاہیے مجھے؟ یہ عطا فرما دے، اپنی رفاقت دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر اس معاملے میں اپنے کثرت سے سجود سے، اپنے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اعنی، وہی نستعین، وہی لفظ آپ نے استعمال فرمایا، میری معاونت کرو. اللہ سے نہیں کہا، ربیہ سیدنا ربیہ سے کہا اے ربیہ، اے میرے غلام پھر تم میری معاونت کرو اس معاملے میں اپنے سجدوں کی کثرت سے. تو اس حدیث سے دو باتیں، ویسے تو بہت ساری باتیں پتہ چلیں، لیکن ایک تو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، یعنی غیر اللہ سے سوال کرنا، مانگنا، وہ بھی اس حدیث میں ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود مانگا، آپ نے خود استعانت، آپ نے خود معاونت چاہی. آپ نے فاعنی، پھر میری مدد کرو اس معاملے پہ کثرت سجود کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی یہ موجود ہے، کتب ستہ میں موجود ہے. اب آتے ہیں کچھ اور احادیث کی جانب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روایت کرتے ہیں سیدنا ابان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو عالم وسلم کے صحابی ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا ابان بن صالح آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی، یہ میں نے صحابی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آگے اس سے ملتے جلتے مفہوم کی کچھ روایات آئیں گی تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ مختلف صحابہ سے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بات کی ہو اور بس ٹھیک ہے شاید یہ کوئی غریب سی روایت ہے یا کوئی ضعیف سی روایت ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. کثیر صحابہ نے اس بات کو بیان کیا اور ان کا عمل تھا، یہ تابعین اس پر عمل کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ سیدنا ابان بن صالح صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں اذا نفرت دابۃ احدکم او بعیرۃ بفلات من الارض لا یری بها احدا فلیقل اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان. مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا چوپایا، کسی کا مویشی یا کسی کا کوئی اونٹ کسی جنگل میں گم ہو جائے تو وہ کیا کہے؟ لا یری بہا احد، اور وہ جنگل میں اور کسی کو نہ دیکھے، کوئی بھی نہ ہو وہاں، وہ اکیلا ہو، تنہا ہو، تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے فلیقل اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اعینونی، میری اعانت کرو، میری معاونت کرو، میری مدد کرو. اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کی معاونت کی جائے گی. اور وہ معاونت کیسے کی جائے گی؟ ایک اور حدیث مبارکہ جو آگے آ رہی ہے اس میں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ روایت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ ایک اور صحابی ہیں، یہ ان سے مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل، کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا تم میں سے کسی کو مدد چاہیے ہو، اذا اراد احدکم عونا، جب تم میں سے کسی کو مدد چاہیے ہو، عون چاہیے ہو، مطلقاً مدد درکار ہو، اور وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کی مدد کرنے والا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا انیس، اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کا کوئی انیس، اس کا کوئی مانوس، کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، کوئی اس کا دوست نہ ہو، کوئی اس کا ساتھی نہ ہو، انیس نہ ہو، کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، تو وہ کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اعینونی، او اللہ کے بندو
میری مدد کرو، اعینونی میری معاونت کرو، یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری معاونت کرو، اے اللہ نہیں، یا اللہ اعینونی نہیں، یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری معاونت کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں اپنے بندے کچھ۔ اور اسی مفہوم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے نبی، اور یہ حدیث مبارکہ سیدنا یہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے یہ امام طبرانی نے اپنی موجب الکبیر میں نقل فرمائی ہے، روایت کی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ میں نے یہ حسن کے درجے کی، اور جو تیسری ابھی بیان کروں یہ بھی حسن ہے، یعنی یہ ضعیف روایات نہیں ہے، یہ بھی تاکہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ بھی بات کلیئر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اذا انفلتت دابۃ احدکم بارض فلات فلیونادی، جب تم میں سے کسی کا جانور کسی انجانی جگہ پہ گم ہو جائے، کسی جنگل وغیرہ میں گم ہو جائے تو وہ ندا دے، فلیونادی تو وہ یہ ندا دے کیا کہ یا عباد اللہ احبسوا، اے اللہ کے بندو اس کو روک لو، یہ میرا جانور جو بھاگ گیا مجھ سے اس کو روک لو، احبسوا یا عباد اللہ احبسوا، یا اے اللہ کے بندو میرے لیے اس کو روک لو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، تو اللہ کے کچھ بندے زمین میں ایسے موجود ہیں کہ جو اس کے جانور کو روک لیں گے اس کے لیے۔ یہ چند روایات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اس موضوع سے متعلق میرے پاس موجود ہیں، اور آیات بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا جو پہلا نصف ہے وہ تو کب کا مکمل ہو چکا، تو اب اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس متعلق اگر کچھ سوالات ہوں تو ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اب یہ تمام آیات اور احادیث ہم نے دیکھ لیں، اب اس کے مقابلے میں دیگر کچھ آیات ہیں جو کہ کچھ لوگ جن کا غلط معنی سمجھیں، اور وہ کیا ہے جس طرح میں نے جس کو مینشن بھی کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے معاونت چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح اللہ کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو اس کا تو بڑا آسان سا جو ہے نا، ایک تو یہ قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں جن میں مدد چاہنے کی بات کی گئی ہے، تو پھر یہ آیات کو ہم کہاں کریں گے، ان آیات کا کیا مفہوم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور چلیں آیات تو آیات ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں؟ نا مانگتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب سے مدد چاہتے ہیں جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اپنے ہمسائے سے نمک مانگ لیتے ہیں، ہم بے شمار لوگوں سے بے شمار چیزیں مانگتے ہیں اپنی زندگی میں، ہر روزمرہ کی زندگی میں مانگتے ہیں۔ تو کیا یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہو جاتا؟ ہوتا ہے خلاف۔ اگر کسی کو لگتا ہے نہیں ہوتا تو دیکھیں، جو ایاک نعبد ہے نا، ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم زندہ کی عبادت نہیں کریں گے یا مردہ کی نہیں کریں گے، زندہ کی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ایاک نعبد ہے، اسی طرح اگر ہم ایاک نستعین کو سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نہ تو کسی زندہ سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی مردہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، پھر تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب تو ممکن نہیں ہے، عملاً بھی ممکن نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں مدد مانگنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، مدد کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، انبیاء نے بھی مدد مانگی ہے۔ تو ایاک نستعین کا پھر حقیقی مفہوم کیا ہوگا؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم معاونت چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، معاونت چاہو۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس حدیث کا مطلب سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقہ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے بڑا واضح بیان فرمایا، اور یہی وہ مفہوم ہے جو اہل سنت کے تمام علماء کرام اسی مفہوم کی بات بیان فرماتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مدد اللہ ہی کی ہے، سمپل۔ تو ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں وہ تیری ہی مدد ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ اے اللہ حقیقت میں تو ہی مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حقیقی مستعان ہے، جس سے حقیقت میں مدد چاہی جائے، جو حقیقت میں اپنی جس ذاتی طاقت سے مدد فرماتا ہے، جس کے پاس ذاتی خزانے ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ اور جس طرح ابھی یا عباد اللہ کی ہم نے بات کی کہ اللہ کے بندے بھی جو ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ مدد سے ہی مدد کرتے ہیں، وہ مدد کاری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ سادہ سا اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں یا چاہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ مدد جب میں مانگ رہا ہوں یا کچھ بھی میں مانگ رہا ہوں، چاہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ عمومی طور پر مانگی جاتی ہے یا ایسی چیز ہے جو کہ عمومی طور پر مانگی نہیں جاتی، جنت کا سوال کیا گیا اور اسی طرح آنکھیں بینائی لوٹائی گئی، اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا بے شمار قرآن و سنت کے ذخیرے میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو چاہے وہ ایسی چیزیں ہوں جو عادت کے تحت ہیں یا ایسی چیزیں ہوں جو عادت کے اوپر ہیں، وہ اللہ کے بندوں سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ بات تو واضح ہو جانی چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی ایسے سے کچھ مانگا جائے جو وہ دے نہیں سکتا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسے سے مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی اپنے دوست سے جو کہ غریب ہے، جس کے پاس خود جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے، آپ اس کو کہ یار مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا نا؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے کہ بھائی آپ کسی ایسے سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ دینے کو۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے، کسی مزار پہ، کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر، اللہ کے کسی مقرب بندے سے جا کر کچھ مانگتا ہے اور وہ ایسی چیز مانگتا ہے جو اللہ نے اس بندے کو نہیں دی، تو اس کی وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، لیکن اس میں شرک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی شان عطا کی ہے، کوئی علم عطا کیا ہے، کوئی چیز عطا فرمائی ہے، تو اس بندے سے اگر وہ چیز مانگی جائے، جس طرح اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو مال عطا کیا ہے تو اس سے جا کر مالی معاونت چاہنا، یہ بالکل شرک نہیں ہے اور یہ بالکل عقل کے عین مطابق ہے، اسباب کے تحت ہے، بندہ ایسا کرتا ہے، ہم سب ایسا کرتے ہیں ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو مال عطا نہیں کیا اور ہم جا کر اس سے مالی معاونت چاہیں تو یہ حماقت ہو سکتی ہے، شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی سی بات ہمیں سمجھنا ہوگی۔ ابھی آپ کے کچھ سوالات جو ہیں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے، جو کہ گوگل میٹ پہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہمیں اگر کچھ ریسیو ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ 15-20 منٹ ہی باقی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس موضوع سے متعلق مزید اگر اچھا، فی الحال تو ہمیں بھی سوال ریسیو نہیں ہوئے۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پہلے میرا سوال حل کریں، لیکن انہوں نے سوال بھیجا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی سوال آتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے ہم بات کریں گے۔ اس متعلق کچھ اور جو ہمارے ذیلی موضوعات ہیں ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع آج کا ذیلی تھا دعا اور ندا میں فرق، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ ایک سوال ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشکل کشا کہنا اور یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سوال اتنی بار پوچھا جاتا ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہمیں بالکل کلیئر، یہ جو قرآن و سنت کے بھی ہم نے دلائل سمجھے ہیں، ان کی روشنی میں اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا یا سمجھنا، سیدنا علی تو سیدنا علی ہیں، ایک عام بندہ بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ مشکل کشائی کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی مشکل حل کرنا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا نا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور ابھی ہم نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے،
یعنی اس کی حاجت روائی، بلکہ ایک حدیث کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ بندے کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے. تو حاجت روائی کا مفہوم بندے کے لیے حاجت روا ہونا، یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو مشکل کشا اردو کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے، فارسی کا لفظ کا مطلب ہے کہ کسی کی مشکل، کسی کی پریشانی کو حل کرنا. تو یہ تو عام انسان ہو سکتا ہے. سیدنا علی تو سیدنا علی ہیں، سیدنا علی کے لیے یہ کیوں جائز نہیں ہے استعمال کرنا لفظ؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرک والی کوئی بات نہیں ہے. اور یا علی مدد کہنا، یہ بھی ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہے. یا علی مدد میں کیا مسئلہ ہے؟ دو مسئلے ہیں بعض لوگوں کو. ایک یا ندا کا لفظ کہ جی جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا، اس کے لیے تو ویسے ایک الگ نشست درکار ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حوالے سے مطلب قرآن و سنت میں اور علم صرف اور نحو یعنی عربی جو زبان کے قواعد ہیں وہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یا کا جو لفظ ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، اس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو، جو غائب ہو، جو فوت ہو چکا ہو، جو زندہ ہو. یا کا لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یا کا لفظ ہم نے صرف اسی کے لیے استعمال کرنا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو، موجود ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کا لفظ استعمال قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اے حبیب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے تھے، اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے زمانے میں وفات پا چکے تھے، کیونکہ آپ ان سب کی طرف رسول ہیں، جمیعہ میں یہ سب آتے ہیں، تو آپ نے ان سب کو بیک وقت مخاطب کر کے کہا اور اللہ کے حکم پر کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے ناس، اے لوگو، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں. تو اس کے اندر آپ نے یا کا لفظ استعمال کیا، ایھا الناس، قل یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ندا ویسے ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم پھر بات کر لیں گے، لیکن ندا کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ یہ دنیا سے چلے جانے کے لیے والے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. سیدنا علی کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مدد کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی، وہ موقف میرے حال سے اس پہ مزید بات کرنے کی اگر گنجائش موجود ہے تو کوئی سوال ہے، کسی کو کوئی اشکال ہے تو مزید آپ بات کریں. ورنہ سیدنا علی کیا اللہ کے یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا قرآن حدیث کا اپنا حکم ہے. تو سیدنا علی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ تو سیدنا علی سے مدد مانگنے کی ممانت کے اوپر کوئی دلیل لائی جائے تو پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. ادروائز سیدنا علی عباد اللہ میں شامل ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے سردار ہیں، بلکہ آپ تو سرداروں کے سردار ہیں، اللہ کے عباد اللہ کے سردار ہیں، تو آپ سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ ایک سوال ہے کہ آج کل بہت غصہ آتا ہے اور رات اپنے کمپلیٹ کرتا ہوں، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ وہ شخص، آپ کی فرمان کا مفہوم ہے، وہ شخص جو وہ تلخ کلام ہو، جو اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے نا کرتا ہو، سختی سے بات کر لیتا ہو، اس کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ ہو، تلخ زبان ہو، یعنی اسے غصہ آتا ہو اور وہ جو ہے نا جلی کٹی سناتا ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ سے بھی معافی مانگیں کہ آپ اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے ہیں غصہ کر کے، اور ان بندوں سے بھی معافی مانگیں جن کا دل دکھاتے ہیں غصہ کر کے. تو انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اس عادت کو جب ہم یہ معافی مانگنا شروع کریں گے اور اس چیز کو، اس پر ندامت کا اظہار کریں گے ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہونے لگے گی. تو باقی اپنے اوراد کے توجہ دیں اور کثرت سے استغفار کریں اپنے لازمی اوراد کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے؟ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ 70,000 استغفار کا ورد دوبارہ مکمل کر لیں، لیکن اس متعلق آپ اپنے مرشد سے براہ راست رابطہ کریں، وہ آپ کو مزید گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بھائیوں نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ البرانیہ سے اوراد لی ہیں لیکن کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ہر روز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ارادہ کرتا ہوں اور الارم بھی لگاتا ہوں لیکن فجر میں اٹھ نہیں سکتا. یہ سوال ہے. دیکھیں، توفیق کو ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں. توفیق موافق ہونے سے ہے. جب بندے کی چاہت اور بندے کا ارادہ اللہ کی چاہت کے موافق ہو جائے یہ توفیق ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار مجھے اللہ توفیق نہیں دیتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے ہمارا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے توفیق نہیں ملتی. توفیق کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ چاہا کہ میں نماز فجر پڑھوں اور میں نے اس کے لیے کوشش کی اور میری ہمت، میرا ارادہ، میرا عزم، اب اللہ کا تو حکم ہے، اللہ کی تو چاہت ہے بندہ نماز پڑھے، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم اور اللہ کی چاہت میرے عمل کے موافق ہو گئی، یہ توفیق ہے. تو
تو اگر میں نے خود ہی اپنے عمل کو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے موافق نہیں کیا تو یہ میرا قصور ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں الارم لگاتے ہیں، پوری کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد اگر لوگ موجود ہیں، اگر آپ ہوں گے اور اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی والدہ ہیں، والد ہیں، بھائی بہن ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھتا ہوگا نا ارد گرد، ان کی ذمہ داری لگائیں، ڈیوٹی لگائیں کہ مجھے جگایا کریں. وہ آپ کو جگائیں، الارم لگائیں، وہ جگائیں. اور الارم کا میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ الارم لگا کر اپنے سے دور رکھیں، اتنی دور رکھیں موبائل کہ آپ اس کو بند کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے بستر سے، ٹھیک ہے. اگر آپ الارم اپنے لیٹے ہوئے اور اپنے بازو کی رینج میں رکھیں گے نا، تو آپ پھر جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا وہ یار الارم کس نے بند کیا، ٹھیک ہے. تو یہ آزمودہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ذاتی طور پر آزمودہ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے اوپر شیطان اتنا غالب ہوتا ہے کہ یا نیند یا کیفیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پاؤں کی جانب یا دور کر کے موبائل کو کسی ایسی جگہ یا ٹیبل پہ رکھے، الارم لگا کے فل والیوم میں کوئی سخت اچھا تگڑا الارم لگا کر کہ جو، اور پھر الارم بدلتے رہا کریں وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک الارم جو ہے نا ایک ہی جگہ کی ٹیون کے بعد بندے کا دماغ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس پہ جاگ نہیں آتی. تو یہ کچھ ٹرکس ہیں. اور پھر الارم کو 3-4 مرتبہ لگائیں، ٹھیک ہے. 5-5 10-10 منٹ کے وقفے سے، 15-15 منٹ کے وقفے سے. نماز کے جو ٹائم ہے، ذرا فجر کے ٹائم کا دورانیہ ہوتا ہے ہمارے پاس، گھنٹہ ڈیڑھ ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، تو اس کے دورانیے میں آپ ابتدا سے لگائیں، پھر 15-20 منٹ بعد کا پھر الارم لگیں، تاکہ کسی نہ کسی پہ تو آنکھ کھل جائے نا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب جب اتنا کچھ کرتا ہے بندہ، اور کسی کو کہا بھی ہوا ہے، اپنے تمام وسائل، اپنی تمام ہمت اور کوشش بندہ بروئے کار لایا، اس کے باوجود جب آنکھ کھلی تو وقت گزر چکا، تو پھر اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، فوراً قضا ادا کرے، اور اپنی دن بھر کے جو معمولات کرے، اللہ سے معافی کی توقع رکھے. اور یہ کوشش، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے شرمندہ ہو کہ اے اللہ میں نے تو پوری کوشش کی ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما، تو مجھے توفیق عطا فرما، تو مجھے ہمت عطا فرما کہ میں اٹھ سکوں، ٹھیک ہے. تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، ایک سوال ہے کہ اللہ کے بندوں سے کیا مراد ہے جو ندا دینے سے جانور کو روکیں؟ تو دیکھیں یہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بات تو نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں سے کون بندے. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد، تو اتنا کنفرم ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اللہ نہیں ہیں. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. اب وہ ہیں کون ایکچول میں؟ تو وہ اللہ کے فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کی روحیں ہو سکتی ہیں، اولیاء و صالحین کی ارواح ہو سکتی ہیں وہاں، حتیٰ کہ زندہ اولیاء و صالحین ان کی توجہات، روحانی جو فیوزات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو جو بھی شان عطا فرمائے اس کے مطابق وہ اللہ کے بندے مدد فرماتے ہیں. ہمارے سامنے ایسے واقعات جو ہے نا کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن ان واقعات کو ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے، کہتے نہیں نہیں یہ تو پتہ نہیں اپنی طرف سے گھاڑ کے لکھے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس احادیث اور قرآن تو موجود ہے نا، ان کی تائید موجود ہے، ٹھیک ہے، اس لیے صرف ان کو موجود کیا. باقی ان بندوں سے مراد کون ہوگا؟ تو فرشتے بھی مراد ہیں، اللہ کے مقرب بندے جو انسان ہیں ان کی ارواح بھی مراد ہیں، زندہ ہو چاہے دنیا سے جا چکے ہوں، وہ سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ شامل نہیں ہے تو یہ شامل ہے، اللہ کے مقرب بندے شامل ہیں. عربک سیکھنے کے لیے کوئی بک یا کوئی یوٹیوب چینل ریکمینڈ کریں؟ اس کے لیے یوٹیوب چینلز ہیں، یا آپ اپنے مرشد سے رابطہ کریں پرسنلی، یا مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے نا آپ کو ان کے لنکس بھیج دوں گا، بتا دوں گا. باقاعدہ اس کے اندر کورسز موجود ہیں عربک لینگویج اردو سمجھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اردو کے اندر وہ لیکچرز ہیں، باقاعدہ مکمل دروس ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی فزیکل استاد کی بھی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے آپ اپنے مرشد سے، ہمارے سلسلہ البرہانی کے جتنے بھی اس وقت مرشدین ہیں وہ تقریباً تمام اسکالرز ہیں، علماء ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب سے لیکچر سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، جو بات سمجھ نہیں آتی اپنے مرشد کو رابطہ کر کے اس کو میسج کریں، کال کریں کہ یہ بات کیا ہے، یہ کیسے ہے. تو اس طرح کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا، لیکن اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن ریکوائرڈ ہے، بہت زیادہ ہمت، عزم، اور جو ہے نا وہ چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو ترک نہ کریں، اس سے بور نہ ہو جائیں، ٹھیک، اکتا نہ جائیں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. لیکن اگر کوئی چاہے کرنا ہے تو بالکل ممکن ہے، ہو جاتا ہے. سوال ہے، اللہ کے کسی نبی نے زندہ کے علاوہ کسی دنیا سے چلے جانے والے سے مدد مانگی؟ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ کیا اللہ کے کسی نبی نے دنیا سے کسی چلے جانے والے سے مدد مانگی؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے کسی نبی نے
دنیا سے کسی چلے جانے والے سے مدد مانگنے سے منع کیا؟ نہیں کیا نا، کہیں بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے کیا، نہ اللہ کے کسی نبی نے کیا۔ اور ہم نے ابھی قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی مختلف دلائل دیکھے ہیں جس کے اندر اس بات کی کوئی جو ہے نا ممانعت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ دنیا سے چلے جانے والوں سے مدد مانگنے کا ذکر موجود ہے، دنیا میں موجود لوگوں سے مدد مانگنے کا ذکر موجود ہے، دنیا سے جا چکے لوگوں کو پکارنے کا ذکر موجود ہے، دنیا میں موجود لوگوں کو پکارنے کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ تو آیات اور احادیث ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں بھی اس بات کی ممانعت موجود نہیں ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز منع یا حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، اور شرک تو پھر شرک ہے، اس کے بارے میں واضح آیات، احادیث یا نصوص موجود ہوتی ہیں ممانعت کے اوپر، اور اگر موجود نہیں ہے کہیں بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کم از کم جائز ضرور ہے۔ اگر مستحب یا کسی کے اس کا آپ یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو، لیکن یہ کم از کم جائز ضرور ہے اگر اس کے بارے میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے شیخ سے کیسے مدد مانگ لیا کریں؟ اس کا جو طریقہ ہمیں مشائخ نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کے اوپر فاتحہ شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے سلسلہ کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہمارے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ ہماری جانب توجہ کریں تو ہم ان کے لیے فاتحہ شریف کا تحفہ انہیں پیش کریں۔ یہ سب سے بہتر تحفہ ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں، یعنی ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو تحفہ کریں، ان کے ایصال ثواب کریں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے شیخ کی توجہ اور ان کی نظر کرم جو ہے نا اس کو طلب کر سکتے ہیں، اس کو چاہ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ایک بھائی نے کیا، یہ اس بات کو ہم نے ذکر کرنا تھا، اب ہمارے پاس ٹائم بھی ویسے کم ہے لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے لفظوں میں ہم اس کو بیان کریں۔ یہ بات بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے خود، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کس سے مانگیں؟ یعنی یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے مانگا جا سکتا ہے، موجود ہیں چیزیں، بات موجود ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں مانگے؟ یہ ایک جو ہے نا بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو کسی کے در پہ، کیا ہے جو نہیں ملتا اللہ کے در سے، اس قسم کی کچھ باتیں بڑی جو ہے نا مشہور ہیں۔ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، ایک ہے اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ تو بڑا عجیب سا ایک ذہنیت ہے، انسان جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے، مثال طور پر میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نا جو ہے چاول کھا سکتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے گندم کھانے سے منع کر رہا ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر میں کسی سے کہوں بھائی آپ دودھ پیا کریں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ روٹی نہ کھایا کریں۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، یہ دو الگ موضوعات ہیں۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ سے کیوں نہ، بھائی کس نے کہا نہ مانگے؟ کس نے کہا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے براہ راست نہیں مانگنا چاہیے؟ اس کے اوپر تو بے شمار قرآن و سنت کی دلائل اور نبی کریم کی سنت موجود ہے، قرآن کا حکم موجود ہے، اللہ کا خود حکم موجود ہے، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو یہ تو ہر مومن کا جو ہے نا خاصہ ہونا چاہیے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تو مخ العبادہ ہے، الدعاء هو العبادہ، میں دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو دعا تو اللہ سے، بندے کا اپنے رب سے دعا کا تعلق تو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے اس پر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم ایک موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو پھر اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے، یہ تھا موضوع، کیا یہ شرک تو نہیں ہے، یہ تھا موضوع۔ اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جس کو اس پر اختلاف ہوگا وہ تو دار اسلام میں پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں کہ اللہ سے نہیں، اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو یہ تو محل نزاع ہے ہی نہیں، یہ تو محل اختلاف ہے ہی نہیں، اس پر تو کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے بالکل مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے یا اللہ کے بندے ہیں ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔
مجھے اگر پیسے چاہیے تو میں اللہ سے دعا مانگوں گا، یا اللہ مجھے پیسے عطا فرما، لیکن میں دنیا کے اندر بھی اپنے جو جس سے مجھے تنخواہ ملتی ہے میں ان سے بھی بات کروں گا، سر میری تنخواہ بڑھا دیں. میں صرف اللہ سے نہیں دعا مانگوں گا یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے. تو یہ دنیا کے اندر جو اسباب اللہ نے قائم فرمایا، اللہ کے جو بندے ہیں میں ان سے بھی جا کر سوال کر سکتا ہوں، ان سے بھی جا کر مانگ سکتا ہوں. یہ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ کیا یہ شرک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھا کہ یہ شرک نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے اللہ سے براہ راست مانگنے کا تو اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل مانگنا چاہیے، اور بندے کا اپنے رب سے یہ تعلق قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج یہ بس آخری سوال تھا. میں ایک منٹ دیکھ لوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ سوالات تو موجود نہیں ہیں. اچھا جی، ایک سوال ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنے کے بعد وہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ کیا وہ ڈائریکٹ پیسے لے کر دیتے ہیں؟ مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دیں گے؟ یہ سوال ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو یہ سوال کرنے پر. لیکن خیر دیکھیں، کیا جب ہم اللہ سے لیپ ٹاپ مانگتے ہیں، مانگ سکتے ہیں نا؟ جو کہتا ہے نہیں مانگ سکتے تو وہ غلط ہے. اللہ سے ہم لیپ ٹاپ مانگ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ سے لیپ ٹاپ مانگتے ہیں تو اللہ کیسے آسمان سے لیپ ٹاپ پھینکتا ہے ہماری جولی میں؟ لیپ ٹاپ کیسے آتا ہے؟ اور کیا اللہ نہیں پھینک سکتا؟ بالکل قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا جو دنیا کے اندر نظام ہے وہ اسباب ہے. اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کوئی سبب بنائے گا. ہمارا کوئی بڑا بھائی، ہمارے والد، یا ہمارا کوئی دوست، یا کوئی بھی سلسلہ بن جائے گا ہمارے آفس میں، کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب بنے گا جو ہمیں لیپ ٹاپ مہیا کرے گا. ایسے ہی جب ہم اللہ کے کسی مقرب بندے سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں، اور ویسے تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ ہم جا کر اللہ کے کسی ولی سے ہم لیپ ٹاپ مانگیں گے. لیکن بہرحال اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ولی لیپ ٹاپ دیں گے اور ان سے وہ جا کر مانگتا ہے، تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولی کے وسیلے سے اس کو وہ چیز عطا کرنا چاہیں، پیسے یا لیپ ٹاپ یا کوئی بھی دنیاوی چیز، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. دنیا کا جیسے نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ سے مانگنے سے عطا ہوتی ہے چیز، اسی طرح اللہ کے کسی بندے سے مانگنے سے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہی ہوگا. حتیٰ کہ اگر آپ کسی لیپ ٹاپ والی دکان پر جا کر اس سے لیپ ٹاپ مانگیں اور اس کو پیسے دیں، تو وہ جو آپ کو لیپ ٹاپ دے گا نا، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دے گا، تو وہ بھی ایک سبب ہی ہے. ذاتی طاقت سے وہ بھی نہیں دے رہا. ذاتی طاقت سے نہ کوئی ولی دے گا، نہ وہ لیپ ٹاپ والا دکاندار دے گا، نہ ہی ذاتی طاقت سے دنیا کا کوئی اور جو ہے نا وہ ہستی دے گی. ذاتی طاقت سے اللہ ہی دیتا ہے. سمپل ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. تو امید ہے کہ یہ بات، یہ بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ان کو یہ ہمارا میرے خیال سے یوٹیوب کے اوپر سوال آیا، تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیس بک پہ کچھ سوالات ہیں. ایک ہے، اللہ نے اجساد انبیاء کو زمین پر حرام کر دیا. یعنی اس کی وضاحت کر دیں تو یہ حدیث مبارکہ نبی نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں فنبی لا حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. یہ اس حدیث کے ایک الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی بعض لوگ جو نا، جس آج کے دور کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، یا نبی جو ہے نا وہ ہمارے عام مردوں کی طرح بس مردہ ہیں معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ زمین جو ہے نا، زمین سے مراد زمین کے اندر جتنے بھی، زمین سے مراد زمین کے اندر جو کیمیکلز ہیں، یا زمین کے اندر جو جانور ہیں، یا جو وہ نبی کے جسم کو خراب نہیں کرتے. نبی کی باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوتی، اس کی باڈی، اس کی جو فزیکل باڈی ہے وہ بھی سلامت رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. کیا انبیاء اپنی قبر میں اسی مانند ہیں جس طرح وہ باہر تھے؟ اس سے بہتر ہے. انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن پہلے سے بہتر حالت میں ہیں قرآن کے مطابق. تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور کے اندر حیات دنیاوی جیسی، یا کم از کم حیات دنیاوی بلکہ اس سے بھی بہتر زندگی کے ساتھ جو ہے نا اپنی قبور کے اندر موجود ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دو سوالات ہمارے پاس فیس بک سے تھے. تو میرا خیال سے آج کی جو ہے نشست، ایک اور سوال ہمیں رسیو ہے جب، ہاں بس یہی ہمارے آج کے سوالات ہیں. انشاءاللہ
اور امید ہے کہ اس بات کو ہم جو ہے نا سمجھا سکے ہوں گے، اس کی بات کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اس حوالے سے مزید بھی کچھ سوالات ہوں تو ہماری یہ جو نشست ہے یہ یوٹیوب اور ویڈیو اور فیس بک کے اوپر موجود رہے گی ریکارڈڈ، اور اس کے اوپر کامنٹس کر کے آپ مزید بھی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر رہنمائی فراہم کی جاتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ سے ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ سے ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کلوز ہوگی۔